सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशत, ऐब व हुनरश न हुफ्ता बाशत। जब तक आदमी बात नहीं करता उसकी अच्छाई भी छुपी रहती है, बुराई भी छुपी रहती है। इंसान अपने कलाम से, अपनी बात से समझ में आ जाता है कि किस कैटेगरी का है, किस लेवल का है। उसकी गुफ्तगू के आदाब उसकी हकीकत बताते हैं, बल्कि यहाँ तक कि उसके नसब का भी पता लगा लिया जाता है और उसकी तरबियत का भी अंदाज़ा हो जाता है। हज़रत लुक़मान हकीम से पूछा गया, नेकी किसका नाम है? तो आपने फरमाया, दो चीज़ें और बहुत छोटी हैं। नेकी दो चीज़ें हैं जो बहुत छोटी हैं। कहा क्या है? कहा कि मुलाकात में लोग अपने भाइयों से मुस्कुराना और नरम गुफ्तगू करना। सारी नेकियों की जड़ है ये, नरम गुफ्तगू करना और लोगों से खंदा पेशानी के साथ मुस्कुरा कर मुलाकात करना। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये दो चीज़ें बनावटी तो बहुत सारे लोगों के साथ आ सकती हैं। अखलाक तसन्नो जिसको कहते हैं, तकल्लुफ़ के साथ बहुत सारे लोगों के साथ आ सकती हैं। लेकिन हकीकत में जिस इंसान की तबीयत में ये दो चीज़ें होनी चाहिए, वो कब समझ में आती हैं? उस वक्त जो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, किसी इंसान को उसकी हकीकत देखना हो तो गुस्से के आलम में उसे देखो। वो अपने आपे से बाहर होता है या अपने मिजाज के ख़िलाफ़ किस तरह बात को सुन करके तहम्मुल रखता है। सबसे बड़ा पहलवान वो है जिसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपनी ज़ुबान पर काबू पा लिया। वरना ये वो लम्हा है जब इंसान फट पड़ता है, जो दिल के अंदर है सब कह जाता है। आपको मैं बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अजीम अखलाक करीमा, बुखारी शरीफ की हदीस है। हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। उस वक्त मस्जिद नबवी, आज हो सकता है आपके जहन में जो इमेज है मस्जिद नबवी की, बहुत बड़ी आलीशान मस्जिद, लेकिन वो ज़माने नबवी में इस तरह की नहीं है। कच्ची दीवारें थी, ऊपर छप्पर के छत पड़े हुए थे और मिट्टी की ज़मीन थी। ये मस्जिद नबवी की शक्ल उस ज़माने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हैं। एक देहात का रहने वाला शख्स आया। एक बात याद रखें कि देहात में, गाँव में रहने वालों के अखलाक और तमीज़ में बड़ा फ़र्क होता है। उनके यहाँ आदाब की कमी होती है। वो शख्स आया और मस्जिद नबवी में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बातचीत किया और थोड़ी देर के बाद मस्जिद में ही खड़े होकर पेशाब करना शुरू किया। बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। जब मस्जिद नबवी में खड़े होकर पेशाब करे तो सहाबा इकराम सब देख करके दौड़ाने लग गए, खुजू, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। और सहाबा दौड़ाते थे, वो पेशाब करते हुए भागता था पूरी मस्जिद में। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दऊहु, छोड़ दो उसको, कर लेने दो। पेशाब कर रहा है मस्जिद में, छोड़ दो उसको। जब वो सहाबा इकराम हुजूर का हुक्म सुनते हैं, सब पीछे हट गए। थोड़ी देर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, पानी के डोल भर करके लाए जाएं। सहाबा से ही मंगवाया, पानी के डोल भर करके लाया गया और मस्जिद नबवी के मैदान में फर्श पर बहाया गया और साफ़ किया गया। अब वो शख्स निहायत ही डरा सहमा खड़ा था, मेरे साथ क्या होगा पता नहीं, मैंने पेशाब किया, अब मुझे ये लोग कत्ल कर डालें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाया और फरमाया, निहायत नरम गुफ्तगू के साथ हुजूर फरमाते हैं, यह अल्लाह का घर है, यहाँ पेशाब नहीं पेशानियाँ रखी जाती हैं। बस ये जुमला है, बुखारी शरीफ में मौजूद है। यहाँ इबादत की जाती है। इतना कहकर रुखसत हो गए, रुखसत कर दिया। वो देहात से आया हुआ जो नौजवान था या शख्स था, बाहर निकलते ही वो कलमा तैयबा पढ़कर हुजूर की ग़ुलामी में शामिल हुआ। मैंने वो बुलंद आली अखलाक नहीं देखे,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، اس لیے لوگ آپ کے ارد گرد لگے ہوئے رہتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول اگر آپ سخت دل ہو جائیں تو پھر یہ سب چھٹ جائیں گے، آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اس رسول کے لیے جب کہا گیا ہے کہ اگر آپ سخت ہو جائیں تو لوگ چھوڑ کر کے دور ہو جائیں گے، تو ہمارے اور آپ کے لیے کس قدر لہجے کی پابندی ضروری ہے۔ ہاں عزیزان گرام وقار، اپنی گفتگو، اپنے کلام، اپنی بات چیت سے آپ اپنے سلیقے بتاتے ہیں۔ گالی گلوچ کرتے ہوئے جن کی صبح شامیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کے ہی پہچان میں آ جاتا ہے کس گھر سے یہ تعلق رکھتا ہے، کہاں ان کی تربیت ہوئی ہے، کس طرح ان کے آداب سکھائے گئے۔ اسی لیے میرے عزیزو، بچوں کو آوارہ بھی نہ چھوڑ دینا کہ وہ اپنی زبان گلی کوچوں سے سیکھ کر کے جائیں۔ کل کو ہوگا یہ کہ اس کی زبان کی وجہ سے لوگ تمہیں تان و تشنیع کریں گے، اس کا باپ ایسا ہوگا اس لیے بچہ ایسا ہے، اس کی ماں اس طرح ہوگی اس لیے اس کی گفتگو ایسی ہے۔ کیونکہ موسٹلی زیادہ طور پر بچے اپنے ماں باپ کے اخلاق کو نقل کرتے ہیں، ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل کر جا رہے ہیں۔ توجہ میرے عزیزو، اخلاق کہاں دکھانے چاہیے اور ہماری بات چیت کے انداز ہمیں کہاں ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں۔ حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں، صحابہ اکرام کھڑے تھے حضور کے اطراف۔ مدینہ طیبہ کی ایک بوڑھی خاتون جس کا ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، یعنی وہ دماغی طور پر ڈسیبل ہے، اور وہ آئی جا رہی تھی۔ لوگ جب بھی اس کو دیکھتے راستہ کاٹ لیتے، وہ جس کو بھی پکڑتی تھی سنانا شروع کرتی تھی، جو منہ میں آئے بکنے لگ جائے، اور لوگوں کو تنگی محسوس ہونے لگتی۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ عورت آ رہی ہے، حضور کی طرف آ رہی ہے، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، اس کا راستہ روکنے کے لیے اب آئے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زبان درازی کرنے لگ جائے، پاگل عورت ہے، اور بک بک کرنے لگ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ صحابہ کا یہ ہمیشہ اہتمام رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے کہا ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، دماغی طور پر وہ عورت ٹھیک نہیں ہے، وہ آئے گی اور لمبی باتیں کرتی ہے، لا یعنی باتیں کرتی ہے، کہیں آپ کی شان پاک میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ صحابہ روک رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، ارشاد فرمایا ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو، مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو کس کو سنائے گی، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ کی وہ بلند اخلاق کریمانہ کی ایک مثال ہے، جس کو خود میرے آقا نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ عزیزان گرامی وقار، لوگوں کے آج حالات ایسے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں۔ سٹیٹس کا آدمی ہو تو اس کے ساتھ ملنے کے طریقے الگ ہیں، اور غریب کوئی آ جائے، فقیر کوئی آ جائے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہو جائے۔ یہ نہ ہو، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ اسی ممبئی کی سرزمین پر میں آپ کو بتاؤں، ایک ماہم شریف میں بزرگ حاجی صاحب ہوا کرتے تھے، آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی۔ وہ کئی لوگوں سے ایک سوال کرتے تھے پکڑ پکڑ کر کے کہ میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دیں گے، میرا ایک سوال ہے۔ کئی علماء سے انہوں نے پوچھا، مجھ سے بھی انہوں نے، جب میں نیا تھا مصر سے پڑھ کر کے آیا تھا، میرے پاس آ کر کہا کافی سالوں سے میرے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا میں حضور سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں، علامہ حبیب الرحمن مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ، جن کے خدمات جلیلہ آج ہو سکتا ہے نئی جنریشن کو نہ معلوم ہو، ان کا لقب ہے مجاہد ملت۔
جنہوں نے سنیت کی بقا کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کیا تھا. وہ مجاہد ملت عظیم بزرگ ولی کامل ہے. یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک نارمل آدمی تھا, کڑیا تھا, یعنی گھر بنانے کا کام کرتا تھا. جب وہ ممبئی تشریف لاتے تو دوڑ کر کے ہر جگہ سے لوگ ملنے آتے. میں بھی گیا تھا, اور اس وقت میں جوان تھا. حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کی بات وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ لائن لگا کر کے مصافحہ کر رہے تھے, مل رہے تھے. جب مل رہے تھے تو پھر میرا نمبر آیا, میں ملنے کے لیے گیا. بزرگوں کے سب ہاتھ چومتے ہیں, یہ ہمارے سنیوں کے طریقے ہیں. ادب علماء ذوی الاحترام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ مستحسن ہے, یہ ہمارے آداب میں سے, معمولات اہل سنت میں سے. تو جب سب لوگ ان کے دست بوسی کر رہے تھے, ہاتھ چوم رہے تھے, میں بھی قریب گیا, اور جب میرا نمبر آیا میں ہاتھ چومنے کے لیے گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ لے کر خود ہی چوم لیا. وہ بزرگ عالی جاہ ولی کامل جن کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے, میرا ہاتھ انہوں نے چوم لیا. اور میرے اندر ایسی پشیمانی تھی کہ میں کیا کروں, سمجھ میں نہیں آیا. میں ایک معمولی سا کڑیا, اور کہاں ان کا مقام, کہاں میرا. تو اس کے بعد وہ اس بے چینی میں رہتے تھے کہ ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں کیا, کیونکہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا. ایک بزرگ تھے, انہی کے خلیفہ تھے حضور مجاہد ملت کے, انہوں نے اس کا جواب دیا. میرے عزیزو کیا بہترین جواب تھا. حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چاہتے تھے کہ ہزاروں لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں تو کہیں ہمارے دماغ میں بادشاہت کا خیال نہ آئے, ہم غریب اور فقیر کا ہاتھ چوم کر اپنے نفس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. اخلاق کریمانہ دکھانے کے لیے اسٹیٹس والوں کے ساتھ ہی نہیں, غربا فقراء کے ساتھ بھی وہ اخلاق ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ آداب آج اگر آپ اپنا لیں, بہت ساری کڑوی چیزیں ویسی ختم ہو جائیں. آج ممبئی کی سرزمین پر سب سے بڑا یہ چیلنج ہے بات کرنے میں. نوجوانوں کے تو آج پارے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, ان سے کوئی بھی بات کر لے, جس تیور میں یہ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی لڑائی ہو جائے گی, ابھی جھگڑا ہو جائے گا. اس کی عادت سی بن گئی ہے.